Okay, hello everyone. You are watching Soch News, and I'm Nimra. And with us we have Kamil. So, welcome to episode number 3 of Random Talk series. So, hello, how are you? الحمد للہ آپ کیسے ہیں؟ I'm good, Alhamdulillah. So, starting with the thing, Chief of Army Staff has been upgraded to the level of Field Marshal. So, what's your point of view on this? Like, he's going to Field Marshal till that, no retirement thing. ہاں وہ خود چاہیں تو اس سے ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. اور وہ نہیں چاہیں گے آپ کو بالکل. کس نے کہہ دیا؟ اوبیسلی یہ ہر کسی کا ڈریم ہوتا ہے کہ ٹو بی دا فیلڈ مارشل اینڈ آفٹر ایوب خان ہی از دا فرسٹ ون ایگزیکٹلی. آن دا فیلڈ مارشل اینڈ ویری کریٹیک انالیسس آن دس کہ لائک اٹس دا جاب آف دا آرمی ٹو پروٹیکٹ اس. اوبیسلی وی ہیو ٹو سپورٹ اٹ کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ ہماری لائک وار ون کی ہے, لیکن جو لوگوں کا رسپانس ہے وہ بہت زیادہ لائک آؤٹ ریچ جا رہا ہے. اور بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ ان کی سیلریز کو ڈبل کیا جائے, اور ان کا جو بجٹ ہے وہ آلریڈی 70% ہے, تو اس کو کتنا ڈبل کریں گے؟ سو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ اور ان کے بجٹ کے ساتھ زیادتی ہے؟ نہیں جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا بجٹ جو ہے یا جو ڈیفینس بجٹ ہے اس میں انکریز ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں نا جو یہ بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے ان کی مراد ختم کریں, اور ان کا جو بھی وہ لے رہے ہیں, جو بھی ان کا لیوریج ہے جو بھی ہے اس سب کو ختم کر کے ڈیفینس کو دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کیونکہ وہ ہمارے ہی ٹیکس لے رہے ہیں نا, تو ہم ریڈی ہیں, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پھر پارلیمنٹیرینس کا سب سے پہلے ختم ہونا چاہیے. اس میں وہ مہوش ہماری کافی اچھی رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ کافی اچھا نقطہ اٹھایا. فیصل واڈا صاحب نے یہ بات کہی کہ جو فوج ہے اس کا بجٹ بڑھنا چاہیے ایسیٹرا ایسیٹرا. مہوش نے آگے سے بڑا اچھا کہا کہ ٹھیک ہے, سب سے پہلے ان کی جو مراد ہیں وہ ختم کی جائیں. ان کو فری پیٹرول مل رہا ہے, گھر مل رہا ہے, رہائش مل رہی ہے, یہ سب کچھ ختم کر کے دیں فوج کو. دس از دا پوائنٹ, مطلب انہیں سے اسٹارٹ کرنی چاہیے جو یہ بات کر رہے ہیں. بالکل اور عوام تو خیر آلریڈی حالت جنگ میں ہے سنس دا بالکل. برتھ دیکھیں آف دس عوام کنٹری. پچھلے 75 سال سے جنگیں لڑ رہی ہے. فوج چلیں سالوں میں کئی ایک دو دفعہ مشکل وقت آ جاتا ہے, لیکن وہ بندہ جس نے, اب یہ ایک نیوٹرل بات ہے, وہ بندہ جس نے 40-45 ہزار کی تنخواہ لینی ہے اور پھر 20-25 ہزار کا بل پے کرنا ہے, اس میں بچوں کی پڑھائی بھی لینی ہے, اس میں اپنے گھر کا سسٹم بھی چلانا ہے, شادیاں بھی کرنی ہیں, فوتیاں بھی اٹینڈ کرنی ہیں, 100 مسائل ہیں اس کے. وہ اس کا ہر ایک دن جنگ ہے کس کے خلاف؟ بھوک کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, اس ریاست کے خلاف جو اس پہ ظلم ڈھا رہی ہے. تو یہ جنگی سچویشن میں تو عوام پچھلے 75 سالوں میں عوام کا بھی تھوڑا سا خیال کریں. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز یہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں نا کہ عوام جو جنگ لڑ رہی ہے اس کے لیے بھی کچھ سوچیں, اس کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا آپ رحم دل کریں, اور کوئی ایسی لیجسلیشن کریں کہ جو عوام پچھلے 75-77 سالوں سے جنگ لڑ رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ سوچنا سو چاہیے. واٹ اباؤٹ دا وار بٹوین دا پیپل اینڈ اسٹیبلشمنٹ, جس سے ہم نے ابھی اتنا انسٹنٹلی ریکور کیا ہے؟ لائک لوگ ایک دم سے بھول گئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. لائک ریسنٹلی اسلام آباد میسکر کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, ہوں اور جو بھی پی ٹی آئی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں, لائک ان کی طرف سے آرڈر آئیں کہ ڈائریکٹ آپ فائر کریں, آپ مت دیکھیں کسی کو, جسٹ اس کو ختم کریں, اور اس طرح ہوئے بھی ہیں کیجولٹیز. سو ایک دم سے یہ وار ہوئی اور پھر لوگوں کا اتنا رسپانس آنا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں, اور وہ سب بھول گئے جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا تھا. نہیں دیکھیں جو بات ہے نا وہ کچھ یوں ہے کہ ڈائریکٹ فائرز کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ڈائریکٹ فائرز کا کوئی آرڈر ہوگا, کیونکہ وہ بھی ایک شہری ہیں جن کے سامنے وہ کھڑے ہیں آ کے. کیونکہ ہم بھی وہیں پہ تھے, 26 نومبر کی بات کر رہی ہیں آپ, تو ہم بھی وہیں پہ تھے, ہم نے بھی دیکھا, ساری سچویشن ہمارے آنکھوں کے سامنے تھی. نو ڈاؤٹ ربر بلٹس جو تھیں وہ فائر کی جا رہی تھیں, ہم نے کور اپ کیا اس کو. کئی ایک بندوں کو جو ہے وہ ربر بلٹس لگی تھیں, ہم نے اس کو بھی کور اپ کیا. اور پھر جو شہادتیں ہوئیں ان کو بھی کور اپ کیا. جو انیس ستی ہے اس کا انٹرویو سب سے پہلے سوچ نیوز پہ چلایا گیا, اور ہم نے بھی چیزیں فیس کی. اس انٹرویو کے بعد ان کی فیملی کو جتنا زد و کوب کیا گیا, اس کے بعد ہم سے جو کانٹیکٹ ہوا کہ جی انٹرویو ڈیلیٹ کر دیں فلانا ٹھنگانا, تو چیزیں تو ساری ایسے ہی ہیں. لیکن بات اتنی سی ہے کہ جب ریاست کی رٹ آ جاتی ہے نا تو پھر اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. اب ایک ایگزامپل دوں گا, عمران خان صاحب کا دور تھا اور ٹی ایل پی
ٹی ایل پی باہر نکلی اور خان صاحب نے وہی کیا جو ان کے ساتھ 26 نومبر کو ہوا. تو خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جان آپ نے ایسا کیوں کیا، تو پھر خان صاحب بیان کرتے ہیں جی ریاست کی رٹ تھی. تو عمران خان صاحب 26 نومبر کو آپ بھی تو ریاست کی رٹ ہی چیلنج کر رہے تھے نا. Okay, so karma exists. ایگزیکٹلی. So other than that, we have the Khuzar attack happened in district Khuzar in Balochistan. So اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے ہمارے آرمی پرسنس کے کہ یہ پراکسی وار ہیں فرام دا انڈیا. سو what are your resources saying? Is that true? میرے ریسورس تو ہیں ہی نہیں، میرے ریسورسز کیا کہیں گے بس. So every journalist say that کہ they do not have any resources ہاں because they have to نہیں keep on hidden, نہیں، to میری protect. سچی میں نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا، آپ جیسا منصور بھائی کہتے ہیں جی میرا کبوتر ہے، پھر نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں میری چڑیا ہے، اور ایک دو آپ اور ہیں. بھینس بنا لیں anything. بھینس تو آپ پھر بڑے نہیں ہو سکتی ریسورسز نا، ہیں. بڑے ریسورسز تو وہ تو پھر پتہ چل جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ریسورسز اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ پتہ نہ چلے. اب چڑیا ہے فار ایگزامپل، یہاں پہ میٹنگ چل رہی ہے اور وہاں پہ وہ ونڈو ہے، تو وہاں پہ چڑیا آ کے بیٹھ جائے گی نا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. سیم ایز اٹ از وہاں پہ کبوتر آ کے بیٹھ جائے گا تب بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ ایسے ریسورسز ہوتے ہیں نا کہ جو پتہ نہیں چلنے دیتے، تو اس لیے ایسے نام لیے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے یار، چل رہے ہیں ہم، جو ہے نا آپ جیسے ہی ہیں عام شہری So ہیں. the general point of view can keep proxy war like it is sponsored from India in ڈیفینیٹلی Balochistan ہماری especially ریاست کہہ رہی ہے تو ex-Fata. ان کی انٹیلیجنس ہے، ان کا سب کچھ ہے، تو وہ چیز ہائی لائٹ کریں نا. اب انٹرنیشنل طور پہ ایسے کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگایا جا سکتا. اب دیکھیں ہمارے پاس، ہماری ریاست کے پاس پروف ہوگا تبھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اب جس طرح پہلگام کا اٹیک ہوا، ہماری ریاست نے کھلا چیلنج کیا، انٹرنیشنل طور پہ چیلنج کیا کہ آپ نیوٹرل طریقے سے انکوائری کروائیں. اگر پاکستان کا اس میں کوئی 1% بھی ہوا، کوئی بھی چیز ہوئی، تو ہم اس کے دیں گے، مطلب ہم دیندار ہیں. تو ایسا نہیں ہے نا. پہلگام اٹیک میں پاکستان انوالو نہیں ہے، اسی لیے اس نے جو ہے نا سینہ چوڑا کر کے بولا کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ جو کروانا چاہتے ہیں کروائیں. تو انڈیا اس کے اوپر کیوں خاموش ہے؟ تو ہم اگر سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں انڈیا انوالو ہے، تو انڈیا بھی سینہ چوڑا کر کے بولے کہ ہم انوالو نہیں ہیں، آپ نیوٹرل انکوائری کروانا چاہتے ہیں تو کروائیں، پھر مزہ آتا ہے. ہم کیوں نہ انٹرنیشنل وار کی طرف چلے جائیں پھر سے جیسے وہ آئے تھے. نہیں بٹ دیکھیں، اٹس ناٹ دیٹ. انٹرنیشنل وار پہ ہمیں تو نہیں جانا چاہیے. وار تو جو ہے نا وہ ایک یہ اچھی چیز اسٹوپڈ نہیں. اسٹیپ تھا انڈیا کی طرف سے، انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کرائی اور پھر وہ وار کی طرف چلے گئے. لیکن انہوں نے الیکشن بھی تو جیتنا ہے نا. اگر انکوائری کروا لیتے پھر اپنی ہی را بیچ میں آ جاتی تو مودی سرکار کیسے الیکشن جیت سکتی تھی؟ اور وٹ اباؤٹ دا پازیٹیو امیج آف اسٹیبلشمنٹ بینگ پاکستانی ری انفورسڈ ہیئر آفٹر دیکھیں دا کہ اچھی وار؟ بات ہے. دیکھیں نہیں، ایک بات ہے، ہم لاکھ اختلاف رکھیں اپنی پولیٹیکل جماعتوں سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنی جوڈیشری سے، ہر چیز سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے، لیکن جب بات پاکستان کی آئے گی، اس پرچم کی آئے گی، تو وہ ترانہ بھی ہے نا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. تو پھر ہم واقعی بھول جاتے ہیں. میں نے تقریباً سب سے زیادہ روڈ شوز کور کیے اس انڈو پاک کانفلکٹ میں. میں نے پٹھان کو بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے سنا، سندھی کو بھی، بلوچ کو بھی، اسلام آباد کے برگر کو بھی، پنڈی کے پنڈی بوائز کو بھی، تقریباً سب کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے جو ہے نا وہ سنا ہے. ان سے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگوایا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوایا، اور یہ میسیج پہنچایا انڈیا تک کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم واقعی ایک ہیں. ہمارے اندر لاکھ اختلاف ہوں گے. اب اگزامپل وہیں پہ آ جاتی ہے کہ گھروں کے اندر لاکھ اختلاف ہوتے ہیں. اب کسی کا جو ہے بیٹا اپنے ابو کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، بھائی کے ساتھ اختلاف، لیکن جب اس کے گھر کے اوپر بات آئے گی تو وہ سب یونائٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی. ہاں، یہ اگزامپل تو ہر گھر میں موجود ہے. ایگزیکٹلی. So coming toward the internal politics of Pakistan, PTI, PP and PMLN somehow. So آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی خوشخبری آ رہی ہے بڑی عید سے پہلے؟ بڑی تو اب بالکل منہ کے آگے آ گئی ہے، لیکن جہاں تک ریلیف دیکھیں، اب کل کی اگزامپل ہے، تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم مل گیا پاکستان تحریک انصاف کے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ بھلا کرے مختلف جگہوں سے ریلیف مل رہا ہے. عباد فروق جو ہے، حالانکہ وہ تو اپنی چلیں مدت جو ہے وہ کاٹ کے آیا، لیکن پھر بھی اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، کسی بھی کیس کے اوپر کر سکتے ہیں، تو لیکن وہ گھوم رہا ہے.
سیم ایز اٹ از ریڈ زون کے ایریا میں کل پرسوں پاکستان تحریک انصاف کا چلیں چھوٹا ہی صحیح لیکن پروٹیسٹ ہوا. تو یہ چیزیں کچھ جو ہے نا وہ گرین سگنل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اور ریسورسز کی بات آ ہی گئی ہے تو ریسورسز کے مطابق عمران خان صاحب کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے. ہم اس کو ڈیل کا نام کہہ سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی سیاستدان ہے وہ ڈیل کے بغیر تو باہر نہیں نکلتا. زرداری صاحب نے 10 سال قید کاٹی, نواز شریف صاحب نے قید کاٹی, تو کوئی بھی سیاستدان ہے وہ سو ڈیل کے عمران بغیر. خان از ڈفرنٹ, یو ڈونٹ نو دیٹ. عمران خان کیا ڈفرینٹ ہے, وہی اسی طریقے سے وہ اقتدار میں آیا, اسی طریقے سے وہ اقتدار سے نکلا جس طرح باقی سارے سیاستدان ہوئے. کیا اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ وہی بیانیہ اس نے بھی اپنایا جو اقتدار سے نکلنے کے بعد سیاستدان اپناتے ہیں. تو ڈفرینس وہ ہوتا ہے نا کہ وہ اقتدار میں آتا ہی نہ, وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی کرسی چاہیے ہی نہیں جو کسی کے بلبوتے پہ آؤں میں, پھر مزہ آتا. لیکن خان صاحب نے کرسی کا مزہ لیا اور جب انہیں ہٹایا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان زندہ باد. سو آپ کو کیا لگتا ہے جب عمران خان باہر آئیں گے انشاءاللہ, سو انشاءاللہ انشاءاللہ تو یوتھ ان کے ساتھ اسی طرح سپورٹ کرے گی, کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ ڈیل کے بغیر نہیں آ سکتا کوئی باہر. دیکھیں جو سپورٹر ہے نا وہ اندھا سپورٹر ہوتا ہے. آپ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھا لیں, چھوٹی سے چھوٹی سیاسی جماعت اٹھا لیں, وہ جماعت اٹھا لیں جس کو ہر گلی کونے میں گالی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس کا بھی جو سپورٹر ہے نا وہ اندھا سپورٹر ہے. سپورٹر کبھی بھی نہیں ہٹ سکتا. جو سپورٹر ہے اس کو برائی بھی اچھائی کے انداز میں نظر آتی ہے. تو جو پکا سپورٹ کرنے والا ہے وہ تو نہیں کہے گا کہ جی ڈیل ہوئی ہے, لیکن جو تھوڑا سا کرٹیکل تھنک کرے گا, جو سوچے گا سمجھے گا, اور اگر ملکی مفاد کے لیے کوئی ڈیل ہے تو موسٹ ویلکم, پھر کیا ایشو ہے. اور ویسے اس ٹائم میں ملکی مفاد کی خاطر خان صاحب کو آن لائن رکھنا چاہیے, کیونکہ بیکاز ہی انٹرنیشنل کین بیٹر کمیونیکیٹ ود انٹرنیشنل میڈیا. وہ بھی ہے, وہ نو ڈاؤٹ. ہمارے پاس بلاول بھٹو بھی ہیں, انہوں نے کافی اچھا ریپرزینٹ کیا پاکستان کو, ایسی بھی بات نہیں ہے. لیکن خان کی ایک جو آواز ہے وہ واقعی دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ. ہاں ایک پتہ چلتا ہے کہ مرد کی آواز ہے. اچھا اوکے, سو یو آر ڈاؤٹنگ بلاول بھٹو. نہ مطلب مرد کی آواز سے یہ ہے کہ مطلب ایک پاورفل امپیکٹ پڑتا ہے نا, ایک ایکسپیرینس سیاستدان کا. بلاول اور بھٹو از سو سافٹ اسپوکن. ایک بلاول صاحب ابھی تو نئے ہیں نا, خان صاحب کو تو 40 سال ہو گئے. تو یہ سارا سین ہے. آج کا آئی تھنک ٹاپکس کور اپ ہو گئے ہیں. Okay. So everyone, thank you for watching. That is it from our side. اور کوئی بھی آپ کا comment like criticism ہو, support ہو, do let us know in the comment. And thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz. اللہ حافظ.